میرا خیال ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن بہت تھوڑا پیسہ ہے 54 ارب. اور نمبر دو، چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لے لیں گے. وہ جو قرض لے کے ڈکار گیا بخاری صاحب واپس دے گا. دیکھیے وہ جس قسم کا دائرہ ان کے گرد تنگ کر رہے ہیں، گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اس میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے یہ رقم واپس کرنے کے. دیکھیے میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہی تھی اسی پروگرام میں کہ چیف جسٹس صاحب نے جو کالا باغ ڈیم کی گفتگو شروع کی تھی اس کو اس کے منطقی انجام تک ضرور پہنچانا چاہیے تھا. اور اب جو انہوں نے 2 ڈیم کے اوپر کنسنسس کی بات کی ہے، یہ بھی بہت آسن اقدام ہے. اور جس طرح کی فنڈنگ کا انتظام کرنے کا چیف صاحب نے اشارہ دیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس صاحب اس کام کا آغاز کروا گئے، اس کام کے اوپر کوئی پیش رفت اگر ہو گئی تو انہیں ایک طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا. اور یہ صحیح سمت میں ایک صحیح قدم ہے. تمام وہ لوگ جو ان ڈیمز کو نہ بنانے کے مجرم ہیں وہ قومی مجرم ہیں، ان کو قومی مجرموں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. غیر ملکی سرمایہ لے لے کر پاکستان کے ان آبی ذخیروں کی مخالفت کرنے والے میرے نزدیک بے غیرت بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں اور ننگے دین ننگے وطن بھی ہیں. ایک تو مجھے کوئی ابہام اس کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ بھارت نے ہمارے 4 دریا ہتھیائے صرف اس لیے ہیں کہ اس نے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ سندھ ایک ان کے پاس دریا ہے جی، اس کا پانی تک تو سارا 37% سمندر میں جا رہا ہے، تو یہ باقی دریاؤں کا ان کے اوپر کیا حق پہنچتا ہے. اس ایک ایشو کے اوپر ہم کہیں کے نہیں رہے ہیں. پانی کے قطرے قطرے کو ترسنے کی جو بات شہاب الدین نے کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنی بارشیں ہوئی ہیں، یہ پانی دھڑا دھڑ سمندر میں جا کے گرے گا، اس کو روکنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو سیاست کی گئی ہے وہ بہت بڑا قومی جرم ہے، نہیں ہونی چاہیے. چیف جسٹس صاحب اگر اس کے اوپر کچھ پیش رفت کریں گے